کیا کر رہی ہو یار، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ روح نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، وہ اسی کی بات مان رہی تھی اور اب بھی مزید نخرے دکھا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم کا قہقہ بلند ہوا۔ روح کے سامنے پہلی بار یارم اتنا کھل کر ہنسا تھا۔ مگر تم بہت اچھی ہو، اس نے پیار سے اس کا گال چھوا۔ آپ کے ڈمپلز بھی بالکل پیارے نہیں ہیں اور آپ مسکراتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ روح نے مزید منہ بنا کر کہا، اوئے میرے بارے میں جو بولنا ہے بول لو، لیکن میرے ڈمپلز کے بارے میں کچھ مت بولنا، سمجھی نا؟ میری بیوی مرتی ہے ان پہ، یارم نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیوی بھی بری ہے، آپ بھی برے ہیں، آپ کے ڈمپلز بھی برے ہیں اور آپ ہنستے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ روح کو ضرورت سے زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا۔ لیکن اس طرح سے غصہ نکالتی ہو یارم کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ اس کی معصوم باتیں سن کر ہنس رہا تھا، جبکہ دور کوئی تھا جو ان کی اس ہنستی کھیلتی زندگی کو دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ آنے والا وقت ان کے لیے بہت کچھ چلا رہا تھا جس کے لیے یارم تیار تھا، لیکن روح نہیں۔ شارف ابھی آفس میں آیا تھا، دیکھا تو لیلا بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور وہ لیلا کے لیے پریشان بھی تھا، لیکن لیلا کی حالت دیکھ کر اسے پتہ نہیں کیوں مزہ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیلا ڈیول سے پیار کرتی تھی، بلکہ کرتی ہے، لیکن ڈیول نے تو اسے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے لیے اپنے جذبات رکھتا ہے۔ یہ اس کے خود ساختہ جذبات تھے، یہ اس کی خود ساختہ محبت تھی۔ لیلا کیوں رو رو کر ہلہان ہوئی جا رہی ہو؟ بس کر دو، اپنے آگے پیچھے دیکھو، یہاں بہت لوگ ہیں محبت کے قابل۔ تم تو ایک ہی انسان سے دل لگا کر رونے بیٹھ گئی ہو۔ مجھے دیکھو، میں تو اس انسان سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھے ایک بار ٹھکرا دے میں دوبارہ اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ شارف نے اپنی مثال دی۔ اکثر لڑکیاں اسے اپنے پاس بلاتی تھی اور وہ خوشی خوشی سب کے پاس جاتا تھا، اور جو لڑکی اس کی طرف سے منہ پھیر لیتی وہ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ 25 سال کا یہ لڑکا نہ صرف بہت خوبصورت تھا بلکہ بہت شوخ طبیعت کا مالک تھا۔ لیکن یہ بات لیلا کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ شارف کی طرح وقتی محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ ڈیول کو دل و جان سے محبت کرتی تھی اور دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن ڈیول نے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ روح کو جا کر سب کچھ بتا دے، لیکن جس طرح سے ڈیول نے اس کی موت کا نقشہ کھینچا تھا، اور یہ سوچ کر بھی وہ کانپ جاتی۔ اچھا یار، رونا دھونا بند کرو، میں بہت دنوں سے بور ہو رہا ہوں، مجھے کوئی چیلنج دو۔ وہ اسے باتوں میں لگانے لگا۔ شارف اکثر جب بور ہوتا تو لیلا اور خضر اسے ایسے چیلنجز دیتے تھے جن پر حال میں کرتے ہوئے وہ اپنی بوریت دور کرتا۔ تمہیں چیلنج پورا کرنا ہے نا؟ میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں، تمہیں ڈیول کے فلیٹ میں جانا ہوگا، اور وہ بھی ڈیول کو بتائے بغیر، وہ بھی اکیلے، اور اس کے گھر جا کے اس کی بیوی کو بتاؤ گے کہ لیلا یعنی میں اس کی بیوی سے کئی درجے زیادہ خوبصورت اور اچھی ہوں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا ڈیول میری جان نکال دے گا۔ شارف اب اچھا خاصا بوکھلا گیا۔ کیوں؟ تمہیں چیلنج چاہیے تھا نا، میں نے تمہیں چیلنج دے دیا، اب تم ڈیول کو بتائے بغیر اس کے گھر میں جاؤ گے، اور اس کے بعد جب میں اسے بتاؤں گی کہ تم اس کے گھر میں ہو تو وہ تمہاری بوریت بہت اچھے طریقے سے دور کرے گا۔ لیلا جو کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی اپنی ٹینشن بھلا کر اسے چیلنج دینے لگی۔ شارف کا ہمیشہ سے ایک ریکارڈ تھا، جو بھی چیلنج لیتا اسے پورا کرتا، چاہے کسی بھی قیمت پر۔ اب تو لیلا کو اس نے خود کہہ کر یہ چیلنج لیا تھا، اسے تو اب اس چیلنج کو کسی بھی حال میں پورا کرنا تھا۔ وہ اپنا سارا کام نپٹا کر اپنے روم میں ریسٹ کرنے آئی تھی۔ یارم نے اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ آنے سے پہلے بھی یارم سارے کام خود کرتا تھا۔ اسے تو ویسے بھی کام کرنے کی عادت تھی، اگر یہ سارے کام کرنے کے لیے بھی کوئی نوکر آتا تو اس کے لیے کرنے کو کچھ نہیں بچتا، اور گھر میں کام تھا ہی کتنا۔ سارا کام نپٹا کر وہ ویسے بھی کتنی دیر فارغ بیٹھی رہتی۔ ابھی وہ سارا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آئی ہی تھی جب دروازہ بجا۔
ٹائم دیکھا تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ یارم کا تو ابھی فون آیا تھا، وہ اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں، تو پھر کون ہو سکتا ہے دروازے پر؟ یارم نے اس طرح سے کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے سے منع کر رکھا تھا۔ روح دروازے کے قریب آ کر پوچھنے لگی، کون ہے؟ تو باہر سے شارف بولا، ارے شارف بھائی۔ روح خوش دلی سے اسے خوش آمدید کرنے لگی۔ ہاں میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں لڑکی، وہ کہتا ہوا اندر آ کر بیٹھا۔ جی کہیں، کیا کہنے آئے ہیں؟ خضر تو اسے بالکل اپنی کسی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، لیکن یہ شارف کافی نکچرا تھا، وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اور آج اس سے ملنے چلا آیا۔ ہاں میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ لیلا تم سے اچھی اور بہت خوبصورت ہے۔ اس نے جلدی جلدی چیلنج ختم کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اچھا کیا کہہ سکتی؟ میں ان کے پاس زیادہ دیر تو نہیں رہی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتی ہوں۔ روح نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو لڑکی، یہ ساری میٹھی میٹھی باتیں نہ تم صرف تمہارے بھائی کے سامنے کیا کرو، میرے سامنے نہیں۔ آج پھر سے اچانک ہی یاد آ گیا کہ ڈیول اس کے بھائی جیسا ہے، یا پھر شاید اسے بتانا چاہتا تھا کہ ڈیول کی زندگی میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کھانا کھایا آپ نے؟ روح پوچھنے لگی۔ نہیں، ابھی نہیں کھایا، ابھی جا کے کھاؤں گا۔ ہاں چائے لے آؤ تم، اسے کہا ڈیول کے گھر میں کبھی کھانے کو کچھ نصیب ہوا تھا جو امید رکھتا۔ ہاں لیکن جب سے یہ لڑکی آئی تھی، اس کے ہاتھ کا مزے مزے کا کھانا تیسرے دن نصیب ہو جاتا۔ لیکن پھر نخرہ دکھانا بھی تو ضروری تھا نا، آخر لیلا کا دوست تھا اور اسے لیلا کا ہی دیور بننا تھا، اور اس کا دل بھی تھا تو کہتا تھا کہ لیلا اس سے اچھی اور اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ بات بتانے کے لیے کبھی یہاں نہ آتا۔ روح مسکراتے ہوئے اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ آپ آرام سے کھانا کھائیں، پھر میں آپ کو چائے بنا کے دوں گی۔ خالی پیٹ چائے نہیں پیتے۔ شارف کو اس وقت بہت بھوک لگی تھی، اس لیے سارے نخرے ایک طرف رکھ کر کھانا کھانے لگا۔ اب یارم کو پتہ لگنے سے پہلے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو تو نصیب ہو ہی چکا تھا، ورنہ کیا پتہ یارم سزا کے طور پر اسے قید خانے میں ڈال دیتا۔ شارف میں بچپنا تھا اور وہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اکثر غلطیاں کر جاتا تھا، جس کی سزا کے طور پر ڈیول اسے قید خانے میں ڈالتا اور وہاں سے پتلی دال اور روٹی کے ساتھ کھانا کھانے کو ملتا، اور سامنے رکھی چکن کڑھائی اس پتلی دال روٹی سے تو اچھی ہی تھی، بلکہ بہت مزے کی تھی۔ تم میری شکل دیکھنا بند کر جاؤ، میرے لیے چائے بناؤ، اس نے آرڈر دیا تھا، جیسے سامنے روح نہیں بلکہ کوئی ویٹریس کھڑی ہو۔ چلو یارم کے آج تک دی گئی سزا کا بدلہ وہ روح سے لے رہا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر یارم کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ اسے الٹا لٹکانے میں 1 سیکنڈ نہ لگاتا۔ اچھی لیلا ہے، خوبصورت لیلا ہے، اور چائے لے کر میں آؤں؟ روح جو کب سے اس کے نخرے برداشت کر رہی تھی، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ تو چائے کی امید کے لیے بیٹھا تھا، اچانک اسے گھورنے لگا۔ تم بھی اچھی ہو تو چائے تو دے ہی سکتی ہو، شارف نے معصومیت سے کہا۔ وہ چائے کا عاشق تھا اور چائے کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں بھی اچھی ہوں یا میں ہی اچھی ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ چائے کے ساتھ پکوڑے بھی ملیں گے؟ اس نے جانتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور ملیں گے، تم لیلا سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ اچھی بھی ہو، شارف اسی روبوٹ کی طرح بولا تھا، اور روح کی تو ہنسی نکل گئی۔ اور اگر تم مجھے چیلنج کرو گی تو یہ بات لیلا کے منہ پر جا کے کہوں گا۔ میں آپ کو ایسا چیلنج کیوں دوں گی؟ روح نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ کیونکہ سب مجھے چیلنج دیتے ہیں جنہیں میں پورا کرتا ہوں۔ ہمیں زندگی میں نہ ہر قسم کے چیلنجز کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ہمیں کسی بھی وقت کوئی ٹاسک دے سکتا ہے۔ ڈیول کہتا ہے ہمیں ہر قسم کی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ زندگی ہے، اس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جو بھی مجھے چیلنج کرتا ہے نا، اس کا چیلنج ہر قیمت پر پورا کرتا ہوں۔ تو یہ بات ہے پھر تو میں بھی آپ کو چیلنج دوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے ایک بات بتانی ہوگی، میں اچھا ہوں یا خضر؟ شارف کو آج پہلی بار
یہ لڑکی اتنی بری نہ لگی تھی، شاید آج سے پہلے وہ اسے لیلا کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ آپ سے تو کبھی تفصیلی بات ہی نہیں ہوئی۔ ہاں خضر بھائی بہت اچھے ہیں، اس نے دل سے تعریف کی۔ مطلب خضر مجھ سے زیادہ اچھا ہے، شارف نے منہ بنا کر کہا۔ پانی پوری کھاتی ہو تم؟ شارف اپنی فیورٹ لسٹ میں شامل ہوئے لوگوں کو اکثر اپنے پیسوں سے پانی پوری کھلاتا تھا۔ کیا پانی پوری؟ یہاں دبئی میں روح تو خوشی سے بے ہوش ہونے والی تھی، جبکہ پانی پوری کا نام سن کر منہ میں پانی آ گیا تھا۔ ہاں میں تمہیں لا کر دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں سب کچھ کروں گی جو آپ کہیں گے، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ لڑکی پہلے بات تو سن لو۔ شارف نے اسے ہواؤں میں اڑنے سے پہلے ہی کھینچ کر زمین پر لاپٹ کھا۔ تمہیں اپنے پیارے لاڈلے بھائی خضر کے لیے بلڈنگ کی چھت پر چڑھ کر چلا چلا کر 5 بار کہنا ہوگا کہ شارف خضر سے بہتر ہے، خضر ایک نمبر کا لوفر ہے، شارف کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا، شارف نے چبا چبا کر کہا۔ اس کے بدلے میں تم ایک نہیں بلکہ 5.5 پلیٹ پانی پوری کی لا کر کھلاؤں گا، اور اگر آرام سے کہو تو 1 پلیٹ ملے گی کیا؟ روح نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں پیاری بہنا، کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں خضر کے کان میں کہنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، دروازہ بجا اور دوبارہ اتنے جارحانہ انداز سے بجا کہ دونوں اپنی جگہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اوہ شٹ، ڈیول آ گیا، شارف نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ ہوں گے؟ روح نے پوچھا۔ مجھے پتہ ہے وہی ہوگا، دیکھو تم مجھے بچا لینا، تم میری پیاری بہن ہو نا، پلیز مجھے اپنے شوہر کے ہاتھوں سے بچا لینا۔ انہوں نے ضرور آپ کو کسی کام سے بھیجا ہوگا اور آپ یہاں آ گئے ہیں، یہی بات ہے نا؟ روح نے پوچھا اور دروازے کی طرف جانے لگی۔ کون ہے؟ میں ہوں روح، دروازہ کھولو، باہر سے یارم بولا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، میں اچھی یا لیلا؟ انداز میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ ارے تم اچھی ہو میری ماں، خدا کے لیے مجھے بچا لینا، شارف نے منت کی اور روح نے ہنستے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ لیکن دروازہ کھولتے ہی یارم روح کو اگنور کرتا ہوا شارف کی طرف بڑھا اور اسے گردن سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے منع کیا تھا نا تم لوگوں کو کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا، وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ یارم یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ چھوڑیں نہیں۔ روح تو پہلے اس کے جارحانہ انداز پہ گھبرائی اور پھر آگے بڑھ کر شارف کو چھڑوانے لگی۔ شارف تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، کیوں آئے تھے تم یہاں؟ یہ لیلا مجھے بتا چکی ہے، تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا جسے تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا جب روح نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ مجھ سے ملنے آئے ہیں، کیا میرا بھائی مجھ سے ملنے اس گھر میں نہیں آ سکتا؟ بولتے ہوئے روح کی آواز کافی اونچی تھی۔ خبردار جو آپ نے میرے بھائی کو کچھ بھی کہا۔ وہ ان دونوں کے بیچ میں ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون اس دنیا میں؟ شارف کو پھر سے ایموشنل دورہ پڑا تھا۔ میں تو بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھانے آیا تھا، وہ اب بہن سے بھابھی ہو گئی تھی اور ابھی مجھے چائے بنا کے دینے والی تھی کہ آپ آ گئے۔ وہ معصومیت سے بولا۔ بہت بھوک لگی تھی تمہیں؟ کھانا تو تمہیں میں کھلاؤں گا، وہ بھی ایک نظر روح کو دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ گھورنا بند کریں میرے بھائی کو پلیز، دیور کو۔ اوہ خبردار جو انہیں ڈانٹا۔ بھائی آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ یہ یارم کی محبت ہی تھی جو اسے اتنا بولنے کی اجازت دے رہی تھی۔ یارم کی محبت نے اسے چند ہی دن میں بہت کانفیڈنس دیا تھا۔ شارف نے اجازت طلب نظروں سے یارم کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھٹک کر ٹائی ڈھیلی کرتا صوفے پہ بیٹھا۔ بھائی میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ مجھے نہیں پتا لیلا نے آپ سے کیا کہا، لیکن اس نے مجھے یہاں آنے کا چیلنج کیا تھا۔ میں روح بھابھی کو یہاں آ کر یہ کہوں کہ لیلا ان سے زیادہ خوبصورت ہے، پھر روح بھابھی میرے لیے کھانا لے کے آئی، لیکن میرا یقین کریں میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ میں روح بھابھی کو کبھی نہیں بتاؤں گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں چائے بھی پیے بغیر یہاں سے چلا جاؤں تو وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا۔ کھانا ٹھوس چکے ہو تو چائے بھی پی کے ہی جانا، آخر کار سالے ہو میرے۔ یارم کو آج شارف کی معصومیت نے نہیں بلکہ روح کے دبنگ بول کر اپنے بھائی کے سپورٹ نے شاک کیا تھا۔ شارف کو یہاں سے بھیجنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔
اس کا اب آفس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ لیلا نے اسے یہ بتایا تھا کہ شارف روح کو کچھ بتانے کے لیے گیا ہے۔ اسے شارف پر بہت بھروسہ تھا، لیکن پھر بھی روح کے معاملے میں وہ کسی پر بھی یقین نہیں کر پاتا۔ جب سے روح اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، ایک عجیب سا ڈر اسے گھیرے ہوئے تھا۔ کہیں وہ اس سے دور نہ ہو جائے، کہیں وہ اس سے نفرت نہ کرنے لگ جائے، کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ مجھے خود ہی روح کو جلد سے جلد سب کچھ بتانا ہوگا، لیکن کیا؟ اس کے بعد وہ مجھے قبول کرے گی؟ وہ ایک ہاتھ کھڑکی کے ساتھ ٹکائے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، جب کسی نے پیچھے سے اس سے اپنی باہوں میں لیا۔ روح کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا اور وہ سر اس کی بیک پر، اور اس کا سر اس کی بیک پر۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ وہ دھیمی آواز میں منمنائی تھی۔ میں کیوں تم سے ناراض ہوں گا؟ یارم نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما۔ شارف بھائی کی وجہ سے آپ سے اس طرح سے بات کی، وہ معصومیت سے بولی۔ یارم نے پلٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ تم ایسے ہی مجھ سے بنا ڈرے گھبرائے بات کیا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے شارف کو اور کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ یہاں آیا اور میرا کام وہیں کا وہیں پر رہا۔ یارم نے بات بتائی۔ کر دیں گے نا کام؟ آپ کو پتہ ہے شارف بھائی مجھے پانی پوری کھلائیں گے، روح نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ کیا بات ہے! مطلب کہ تم شارف کی فیورٹ لسٹ میں شامل ہو چکی ہو۔ خیر اچھی بات ہے۔ آج سارا دن کیا کیا کیا؟ اس وقت وہ صرف اپنے اور روح کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس سے روز کی روٹین پوچھنے لگا۔ پھر روح بھی اپنے سارے دن کی داستان سنانے لگی۔ روح آج کل بہت لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، الٹی سیدھی باتیں میرے خلاف پھیلا رہے ہیں، مجھے پھنسانے کی کوشش جاری ہے۔ تمہیں یاد ہے وہ انسپکٹر جو تمہیں لے کر آیا تھا اس دن میرے آفس میں؟ یارم نے اسے یاد دلوایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، روح نے کہا۔ روح، وہ آدمی میرے پیچھے پڑا ہے، مجھے پھنسانا چاہتا ہے، میرے خلاف جھوٹے ثبوت بنا رہا ہے۔ وہ تمہیں بھی میرے خلاف کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کی کسی بھی بات کا بھروسہ نہیں کرو گی، لیکن پھر بھی لگا کہ مجھے تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ یارم پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ سارم اس کے پیچھے رہنے لگا ہے اور بہت آس پاس رہنے لگا ہے۔ 2 دن پہلے جب ریسٹورنٹ میں وہ دونوں لنچ کر رہے تھے تو کچھ دور فاصلے پر اپنی کیپ سے چہرہ چھپائے ہوئے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے یقین تھا کہ یارم کی غیر موجودگی میں وہ ضرور روح کو سب کچھ بتانے آئے گا، اس لیے اس نے خود ہی روح کو ٹرپ کرنے کے بارے میں سوچا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، کوئی بھی مجھے آپ کے بارے میں کچھ کہے گا تو میں یقین کر لوں گی۔ کیا آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ وہ اسے پریشان نہ ہونے کا کہہ کر خود زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ ویسے اگلے ہفتے ہم ہنی مون پہ جا رہے ہیں، یارم نے اسے آنکھ مارتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ روح اس کی بے باکی پر سرخ ہو چکے تھے۔ یارم آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ یارم نے اس کا دھیان ہٹانا چاہا جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ یارم مجھے شارف بھائی سے بات کرنی ہے، آپ مجھے ان کا نمبر ملا کر دیں۔ اس نے اپنا فون یارم کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات کرنی ہے؟ میرے فون سے کر لو۔ وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے فون میں اس کے علاوہ سب نمبر بلاک ہیں۔ مجھے انہیں چیلنج دینا ہے، روح نے سوچتے ہوئے کہا۔ روح، یہ کوئی وقت ہے چیلنج دینے کا؟ تم صبح ان سے بات کر لینا۔ یارم نے فون واپس رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نا، آپ مجھے ابھی فون ملا کر دیں نا، ابھی ہی بات کروں گی ان سے، اس نے ضدی انداز میں کہا تو یارم شارف کو فون کرنے لگا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ آخر ہر بات کیوں مانتا ہے اس کی۔ اس نے فون ملا کر فون اس کے حوالے کر دیا۔ ہاں ڈیول بولو، شارف نے کہا۔ ارے میں ہوں روح، میں نے آپ کے لیے چیلنج سوچ لیا ہے، روح نے کہا تو یارم بھی دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ بولو پیاری بہنا، کون سا چیلنج ہے؟ شارف بھی ایکسائٹڈ ہو کر پوچھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر کے راستے میں ایک ہوٹل آتا ہے پیاری بہنا، تمہارے گھر کے راستے میں ایک نہیں بلکہ بہت ہوٹل آتے ہیں۔ کون سے ہوٹل کی بات کر رہی ہو تم؟ 1 منٹ پوچھ کے بتاتی ہوں۔ یارم، ہم اس رات کہاں گئے تھے کھانا کھانے کے لیے؟ وہ اسے انتظار کرنے کا بول کر یارم سے پوچھنے لگے۔ الحدۃ الفندق، یارم نے مختصر ہوٹل کا نام بتایا۔ حدۃ الفندق، آپ کو ابھی اسی وقت وہاں جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے نا آپ کو آپ کے روم میں جتنے بھی بندے ہیں نا، مطلب خضر بھائی اور باقی سب، ان سب کے کمبل چوری کرنے ہوں گے۔
چوری لڑکی، تم مجھ سے چوری کروا رہی ہو، وہ بھی خزانے نہیں بلکہ کمبل۔ وہ اچھا خاصا بدمزہ ہوا، مگر اس طرف یارم کے ڈمپلز نمایاں ہونے لگے۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کرنے والی ہے، چیلنج قبول کر رہے ہیں یا نہیں۔ وہ اسے چیلنج کی ٹوپی پہنا کر نہ جانے کیا کرنے والی تھی۔ ٹھیک ہے پیاری بہنا، اگر یہ چیلنج ہے تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں۔ شارف نے یہ کہہ کر فون بند کیا۔ اس فلیٹ میں بہت سارے لڑکے تھے جو تقریباً سب ہی ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ شارف چوری سے باری باری سب کے بستر کے قریب گیا اور بڑی صفائی سے سب کے کمبل نکالنے لگا۔ ہیٹر چلنے کی وجہ سے کسی نے محسوس بھی نہ کیا۔ 8 کمبل اس کے قبضے میں آ چکے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی گاڑی میں ڈال لے اور ہوٹل کے راستے چل دیا۔ پھر وہاں پہنچ کر یارم کے فون پر روح کو فون کیا۔ وہ تو کب سے انتظار میں بیٹھی تھی، فوراً فون اٹھایا۔ اب کیا کروں پیاری بہنا، ہوٹل کے اندر چلا جاؤں میں؟ نہیں، ہوٹل کے سامنے پار آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے، وہ جو خالی ہے، وہاں اندھیرا ہے، اس پر ایک بورڈ لگا ہے، شاید بلب وغیرہ کا اشتہار ہے۔ روح نے پورا نقشہ کھینچتے ہوئے بتایا۔ ہاں بالکل ہے، لائٹس کا ایڈ ہے۔ شارف نے جگہ پہچان لی تھی۔ اوپر بورڈ پر نہیں، وہاں نیچے دیکھیں، روح نے کہا۔ نیچے کیا ہے؟ شارف نے پوچھا۔ دوری اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر وہ فون بند کر چکی تھی۔ شارف نے فون جیب میں ڈالا اور آگے بڑھ گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ روح اسے ایسا چیلنج دے گی۔ وہ فوراً گاڑی کے پاس آیا اور وہاں سے کمبل نکالنے لگا۔ جلدی سے وہ کمبل نکالے اور دوڑ کر اس بورڈ کے نیچے آیا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے یتیم بے سہارا بچے زمین پر سردی سے کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے بچوں کے اوپر کمبل ڈالنا شروع کیا۔ ایک جگہ ایک بچہ جاگ رہا تھا۔ ہل تعانی من نزت برو برد، کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ شارف نے پوچھا۔ سردی بھی اور وہ بھوک بھی، بچے نے روتے ہوئے کہا۔ شاید اسے بھی پہلی دفعہ کوئی ہمدرد ملا تھا۔ شارف سے مزید بولا نہ گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر اس پار ہوٹل میں گیا اور وہاں سے ان بچوں کے لیے کھانا لایا اور پھر جلدی سے واپس آ کر انہیں کھانا کھلانے لگا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو چھلکا، شاید ہمدردی کا۔ وہ روح کا شکر گزار تھا، آج اس کی وجہ سے پہلی بار کوئی نیکی کی تھی، ورنہ اسے تو ہمیشہ سے ایسے چیلنجز ملے تھے جنہیں پورا کرنے کے بعد اس سے یا تو بہت برا محسوس ہوتا یا خود پر غصہ آتا، لیکن آج وہ دل سے خوش تھا۔ اس نے روح کو فون کیا۔ روح نے فوراً فون اٹھا لیا۔ تھینک یو مجھے ورلڈ کی بیسٹ بہن دینے کے لیے، بس اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ ہنستے ہوئے یارم کو دیکھنے لگی۔ تم مجھے بھی تو کہہ سکتی تھی اس کام کے لیے، یارم نے کہا۔ ہاں لیکن آپ یہ کام میرے لیے کرتے۔ شارف بھائی نے یہ کام اپنے لیے کیا، وہ ہنستے ہوئے بولی تو یارم نے اسے اپنے قریب کرنا چاہا۔ ابھی میرا آخری ڈرامہ ختم نہیں ہوا۔ وہ فوراً اس کے قریب سے اٹھ کر باہر جانے لگی۔ ایک ہی لڑکی اور دوسرے اس کے ڈرامے۔ وہ اٹھا اور اس کے پیچھے آ کر صوفے پر بیٹھا، جبکہ روح پوری طرح ڈرامے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کبھی ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنی پیاری بیوی کے ایکسپریشنز، جو ڈرامہ دیکھتی ہی نہیں تھی بلکہ فیل بھی کرتی تھی۔ یارم آپ کے فون کا پاس ورڈ کیا ہے؟ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے فون کو ہاتھوں میں لیے پوچھ رہی تھی۔ یارم آنکھیں موندے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ گیس کرو، یارم نے آنکھیں موندے ہوئے کہا۔ ڈیول ہوگا، روح اسے دیکھتے ہوئے بولی اور لکھنے لگی۔ یہ تو غلط ہے، روح نے منہ بنا کر کہا۔ اس انسان کا نام ہے جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یارم نے اس کی مدد کرنی چاہی۔ روح نے پہلے سوچا، پھر شرماتے ہوئے اپنا نام لکھنے لگی۔ اور اس کا پاس ورڈ تو میرا نام ہے، روح نے شرماتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا بات کر رہی ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یارم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تو روح ہنسنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، اور اس سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس کا نام کا پاس ورڈ ہی رکھ لیا۔ ایسے مت کہو، اب تم پھر سے شرماؤ گی، مجھے تم پر پھر سے پیار آئے گا اور پھر تمہیں میں بالکل بھی اچھا نہیں لگنے دوں گا۔ یارم شرارت سے کہتا ہوا اس پر جھکا، اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ بھاگتی پکڑی گئی۔ وہ صبح اٹھا تو روح اس کے قریب ہی سو رہی تھی۔ جب اس نے روح کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، وہ کام پر بھی دیر سے جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صبح نماز پڑھ کے روح دوبارہ سو جاتی۔ وہ اسے ایسے ہی سوتا چھوڑ کر فریش ہو کر باہر آیا۔ مسز یارم کاظمی، آپ روز میرے لیے ناشتہ بناتی ہیں، آج آپ کا شوہر آپ کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروائے گا۔
وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی خضر کھڑا تھا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں تو سوچا ساتھ چلتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ یارم نے دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا ڈیول، ہم سب لڑکوں کے کمبل چوری ہو گئے، مطلب حد ہے، اب ڈان کے گینگ میں چوریاں ہونے لگی ہیں، مجھے تو لگتا ہے اپنے ہی کسی لڑکی کی شرارت ہے، خضر نے کہا تو یارم کے گال پر ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے کچن میں کچھ کرتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تمہاری بھابھی کے لیے ناشتہ بنا رہا ہوں، یارم نے کہا، مطلب جورو کا غلام۔ خضر حیران اور پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ روز میرے لیے ناشتہ بناتی ہے، تو میرے کپڑے دھوتی ہے، میرا گھر سنبھالتی ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، اور اگر ایک دن میں نے اس کے لیے ناشتہ بنا دیا تو کیا میں جورو کا غلام ہو جاؤں گا؟ یارم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ خضر کچھ اور کہتا، روح کمرے سے باہر نکل آئی اور اس کی کمرے سے باہر نکل کر آئی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ یہاں آئیں بھابھی، آج آپ کے خاوند محترم اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے ناشتہ بنا رہے ہیں، خضر مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ نے کیوں بنا دیا؟ میں بناتی نہ، روح کو شرمندگی ہوئی۔ تم روز بناتی ہو، سوچا آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں کا ذائقہ چکھاؤں۔ یارم نے اس کے لیے کرسی گھسیٹی۔ خضر بھائی، آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ نہ جانے روح کے دل میں کیا سمائی کہ پوچھنے لگی۔ کوئی نہیں، خضر کی جگہ جواب یارم نے دیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ خضر نے مسکرا کر پوچھا۔ شاید وہ اپنے بارے میں نہیں بات کرنا چاہتا تھا۔ میرے گھر میں امی اور 3 بہنیں، اور پڑوس میں فاطمہ بی بی، وہ بھی بالکل میری ماں جیسی ہیں۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری سگی امی فوت ہو گئی اور ابو بھی فوت ہو گئے تھے۔ مجھے میری دوسری امی نے پالا ہے۔ دوسری امی مطلب کہ سوتیلی اماں؟ خضر نے پوچھا۔ جی، روح بس ہی بولی۔ یارم پلیز مجھے آج گھر فون کرنے دیں، وہ اتنی محبت اور منت بھرے انداز میں بولی۔ یارم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگر وہ اس کے منہ پر انکار کرتا تو وہ آج بہت ہرٹ ہوتی، اس لیے بہانہ بنانے لگا۔ وہ دراصل میرے پاس اب نمبر نہیں ہے روح، ورنہ میں تمہاری بات کروا دیتا۔ تمہارے گھر والوں سے؟ یارم نے بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں بھابھی، وہ ڈیول کا فون خراب ہو گیا تھا اور نمبر سارے ڈیلیٹ ہو گئے تھے۔ خضر نے بھی ساتھ دینے کی کوشش کی۔ میرے پاس فاطمہ بی بی کا نمبر ہے، میری شادی والے دن انہوں نے میں ابھی لاتی ہوں۔ روح جلدی سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ ڈیول اب کیا ہوگا؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا، جو بھی ہو چاہے، اگر سچ پتہ چل بھی گیا تو بھی میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ میری ہے اور میں جانتا ہوں میرا خدا اسے مجھ سے نہیں چھینے گا۔ یارم نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں ابھی روح گئی تھی۔ وہ ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لیے ہوئے ان کی طرف آئی۔ یہ نمبر ہے۔ وہ یارم کے آگے سے فون اٹھا کر نمبر ملانے لگی۔ بیل جا رہی ہے، وہ ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولی، جبکہ خضر یارم کو دیکھ رہا تھا جو ٹیبل پر ہاتھ کی انگلی سے لائنیں بنانے میں مصروف تھا۔ یارم جب ٹینشن میں ہوتا تھا تو ایسے ہی کرتا تھا، پھر ایسے ہی اس کی ٹینشن کی وجہ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ فاطمہ بی بی؟ وہ چہکتے ہوئے بولی، اور یارم کو لگا کہ کوئی اس کی سانسوں کی ڈوری کو آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہے۔ خضر کو اندازہ تھا آج نہیں تو کل تو روح کو سب کچھ پتہ چل ہی جائے گا، لیکن اتنا جلدی؟ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ روح کے پاس پاکستان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں جی، وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ نہیں، وہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاں، میں بہت خوش ہوں۔ روح کی باتوں سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دوسری طرف جو عورت ہے اسے یارم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، جبکہ یہ بات یارم پہلے ہی کلیئر کر چکا تھا کہ شمس اور روح کے جھوٹے نکاح کے بارے میں کون کون جانتا ہے اور کون نہیں۔ شمس کا پاکستان میں روح کے گھر میں کسی بھی سے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا، وہ تو صرف ایک عورت کے بھروسے سب کچھ کہہ رہا تھا۔ یارم اس کی ساری انفارمیشن نکال چکا تھا۔ اسے یقین تھا اگر روح اپنے گھر فون کرے گی تو اسے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ روح اس پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پاکستان میں موجود لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شمس زندہ ہے اور وہ اس کے پاس ہے۔ شمس کی موت کی خبر کو اس نے
بالکل بھی پھیلنے نہ دیا تھا۔ وہ اسے خود سے دور نہیں کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ سب کچھ پہلے ہی پلان نہ کر چکا ہوتا تو روح کو اتنی آسانی سے پاکستان میں کسی سے بھی بات نہ کرنے دیتا۔ لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک ڈر تھا، کہیں روح سے دور نہ ہو جائے، کہیں اسے سب کچھ پتہ نہ چل جائے۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے فون پر فاطمہ بی بی سے باتیں کرتی رہی، جبکہ یارم بھی اب بے فکری سے ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں روح کے پاسپورٹ اور کارڈ کا کہا تھا۔ ہاں میں وہ دنوں میں انتظام کر دیتا ہوں۔ میں سب کچھ کروا چکا ہوں۔ خضر بھی پرسکون ہو گیا۔ یارم، یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے۔ اور وہ تو آپ آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ اور ہنی مون کی ٹکٹ ہاتھوں میں لیے بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میری جان، یہ تمہارا ہے۔ تمہیں یاد نہیں تم نے فوٹو بنوایا تھا ان پیپرز پہ، اپنے سائن بھی کیے تھے۔ میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں نا اس میں؟ وہ کارڈ پر اپنا فوٹو دیکھتے ہوئے بولی۔ یارم بے اختیار مسکرایا۔ میری جان ہے ہی بہت پیاری۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے پیار سے اس کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے، کیونکہ اسے ہنی مون اور پاسپورٹ سے زیادہ اپنا کارڈ بننے کی خوشی ہو رہی تھی۔ 2 دن کے بعد ہم یہاں سے اپنے ہنی مون ٹور کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں پر تمہاری ساری رجسٹریشن ضروری ہے۔ تمہیں فیک پاسپورٹ سے دبئی بلایا گیا تھا، وہ سب کچھ بھی میں ٹھیک کروانا ہوگا۔ یارم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اف یارم، اگر آپ مجھے ٹھیک طریقے سے یہاں بلاتے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا نا۔ ایک اور مصیبت، پتہ نہیں آپ کو اتنی جلدی کیوں تھی؟ روح تیرے میرے منہ بناتی لیٹ کی۔ ہاں تو تمہارے بغیر نہیں رہا جا رہا تھا۔ وہ اس پہ جھکتے زور سے اس کا گال چومتے ہوئے بولا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ وہ ایکسائٹڈ ہو کر اس کی طرف کروٹ لے کر پوچھنے لگی۔ آئس لینڈ، اس نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے کہا۔ یہاں سے کتنی دور ہے؟ زیادہ نہیں، فلائٹ میں 11 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یا اللہ، 11 گھنٹے! اف اللہ، یا اللہ، 11 گھنٹے! ہم اتنی دیر ہم کیسے بیٹھیں گے جہاز میں؟ وہ اس کے مزید قریب ہو کر پوچھنے لگی، ویسے ہی جیسے پاکستان سے دبئی تک بیٹھی تھی۔ پاکستان سے دبئی بہت دور ہے نا؟ آئس لینڈ بھی دبئی سے بہت دور ہے، وہاں پر چہار ہیں۔ یارم نے اس کی باتیں سنتے ہوئے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی، آئی تھنک وہاں پر پہاڑ ہیں۔ وہ اکثر ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے سوتے تھے، لیکن آج شاید روح کے سونے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ہاں وہاں پر پہاڑ ہیں، برف ہے، سمندر ہے اور بہت سردی ہے۔ اکتوبر کے اینڈ میں دبئی میں خاصی گرمی تھی، صرف رات کے وقت تھوڑی بہت سردی لگتی تھی، لیکن یہاں کے لوگ تو اتنے نازک تھے کہ ابھی سے کمبل لینے لگے، جبکہ روح کی تو اپنے اوپر کمبل بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اگر رات میں یارم کاظمی غلطی سے اس پر کمبل ڈال دیتا تو وہ جلدی سے ہٹا دیتی اور کہتی، اتنی گرمی میں آپ کیسے کمبل لے کے سوتے ہیں؟ جبکہ اس علاقے میں سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں کافی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ رات ایسے ہی گزری، ساری رات یارم اس کی باتیں سنتا رہا۔ مجھے آئس لینڈ میں گھومنے پھرنے کی بات کر رہی تھی۔ یارم سن کر ہنسنے لگا۔ وہاں بہت سردی ہے میری جان۔ ہاں جیسے آپ کو یہاں بہت سردی لگتی ہے، بالکل ویسے ہی نا۔ میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں، ہم ساری جگہوں پر گھومنے جائیں گے، خبردار جو آپ وہاں جا کر بستر میں گھسے۔ وہ ابھی سے اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ وہ جب بھی سونے لگتا پھر اسے کوئی بات یاد آ جاتی۔ ساری رات سوتی جاگتی کیفیت میں گزر گئی، جبکہ روح تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ کر کے یارم اپنے کام پر جانے لگا۔ وہ ہنی مون پر جانے سے پہلے سارا کام نپٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ دروازے پر رک کر روح کا انتظار کرنے لگا، جو کہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ روح یار جلدی آؤ نا، مجھے کام پہ جانا ہے، اس نے پکارا تو جلدی ہاتھ صاف کرتی کچن سے باہر نکلی۔ روح یارم سے ہائٹ میں کافی کم تھی، یارم کو اس کے سامنے مکمل جھکنا پڑتا۔ یارم اس کے سامنے جھکا اور ہمیشہ کی طرح اس نے شرماتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ یہ عادت ان کے نکاح کے روح سے برقرار تھی۔ ان کے نکاح کے بعد سے روح سے برقرار تھی، جبکہ یارم کو اس کی یہ عادت بہت پیاری لگتی تھی۔ اس کے سر پر پیار کر کے وہ ہمیشہ شرماتی اور اس پیاری سی ادا پہ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوتے۔ پھر یارم نے دروازہ بند کرنے کا آرڈر دیا، جس کی روح نے تعمیل کرتے ہوئے فوراً دروازہ بند کر دیا۔